ان کے وہاں سے جانے کے بعد سالار نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش شروع کر دی، مگر بہت جلد اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت مصیبت میں پھنس چکا ہے۔ اس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ اسے باندھا تھا، اور وہ صرف ہلنے جلنے کی کوشش سے خود کو آزاد نہیں کرا سکتا تھا، نہ ہی ڈوری ڈھیلی کر سکتا تھا۔ وہ ڈوری کی حرکت دینے سے اس کے گوشت میں اندر گھستی جا رہی تھی۔ اس کی حالت اس وقت بے حد خراب ہو رہی تھی۔ وہ نہ کسی کو آواز دے سکتا تھا، نہ کسی دوسرے طریقے سے خود اپنی طرف متوجہ کرا سکتا تھا۔ اس کے ارد گرد قد آدم جھاڑیاں تھیں، اور شام کے ڈھلتے سایوں میں ان جھاڑیوں میں اس کی طرف کسی کا متوجہ ہو جانا کوئی معجزہ ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے جسم پر لباس کے نام پر برمودا شارٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اور شام ہونے کے ساتھ ساتھ خنکی بڑھ رہی تھی۔ گھر میں کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ہائیکنگ کے لیے یہاں آیا ہوا ہے، اور جب گھر نہ پہنچنے پر اس کی تلاش شروع ہوگی، تب بھی یہاں اس تاریکی میں درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان بندھے ہوئے اس کے وجود تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ آدھے گھنٹے کی جدوجہد کے بعد جب وہ اپنے پیروں کے گرد لپٹی ہوئی پٹیوں کو ڈھیلا کرنے اور پھر انہیں کھولنے میں کامیاب ہو گیا، تو اس وقت سورج مکمل طور پر غروب ہو چکا تھا۔ اگر چاند نہ نکلا ہوتا تو شاید وہ اپنے ہاتھ پاؤں اور ارد گرد کے ماحول کو دیکھ نہ پاتا۔ اکا دکا گزرنے والی گاڑیوں اور لوگوں کا شور اب نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے ارد گرد جھینگوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، اور وہ گردن سے کمر تک اپنی پشت پر درخت کے تنے کی وجہ سے آنے والی رگڑ اور خراشوں کو بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ درخت کے دوسری طرف اس کے ہاتھوں کی کلائیوں میں موجود ڈوری اب اس کے گوشت کے اندر اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے منہ کے اندر موجود ٹشو اب گل چکے تھے، اور ان کے گلنے کی وجہ سے اس کے منہ میں لگام کی طرح کسی ہوئی پٹی کو حرکت دینے لگا تھا، مگر وہ گلے میں سے آواز نکالنے میں اب بھی بری طرح ناکام ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اس کے گلے میں ہوئے ٹشوؤں کو نہ نگل سکتا تھا نہ اگل سکتا تھا۔ وہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ انہیں چنگم کی طرح چبانے میں بھی ناکام ہو رہا تھا۔ اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو رہی تھی۔ وہ صبح تک اس حالت میں وہاں یقیناً ٹھٹر کر مر جاتا، اگر خوف اور زہریلے کیڑوں کے کاٹنے سے نہ مرتا تو۔ اس کے جسم پر چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگ رہے تھے، اور وہ بار بار اسے کاٹ رہے تھے۔ وہ اپنی برہنہ ٹانگوں پر چلنے والے کیڑوں کو جھٹک رہا تھا، مگر باقی جسم پر رینگنے والے کیڑوں کو جھٹکنے میں ناکام تھا۔ وہ انہیں جانتا تھا کہ ان چھوٹے کیڑوں کے بعد کن کیڑوں کا سامنا کرنا پڑے گا اگر وہاں بچھو اور سانپ ہوئے تو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ بے چارگی سے سوچنے میں مصروف تھا۔ اور میں یہاں مر گیا تو میری لاش دوبارہ کسی کو نہیں ملے گی، کیڑے مکوڑے اور جانور ہی مجھے کھا جائیں گے۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ ایک عجیب طرح کا خوف اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ تو کیا میں اس طرح مروں گا، یہاں اس حالت میں، بے لباس، بے نشان؟ گھر والوں کو پتہ تک نہیں ہوگا میرے بارے میں؟ کیا یہ میرا انجام ہوگا؟ اس کے دل کی دھڑکنیں رکنے لگیں۔ اسے اپنی موت سے یکدم خوف آنے لگا، اتنا خوف کہ اس کے سانس پھولنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے موت اس کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہے، اس کا انتظار کر رہی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کس طرح سسک سسک کر مرتا ہے۔ وہ درد کی پرواہ کیے بغیر ایک بار پھر اپنی کلائیوں کی ڈوریوں کو توڑنے یا ڈھیلا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے بازو شل ہونے لگے۔ 15 منٹ کی کوشش کے بعد ایک بار پھر اس نے اپنی جدوجہد چھوڑ دی، اور اس وقت اسے احساس ہوا کہ اس کے منہ کی پٹی ڈھیلی ہو گئی ہے۔ وہ گردن کو ہلاتے ہوئے اسے منہ سے نکال سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے ٹشو نکال دیے۔ اگلے کئی منٹ تک وہ گہرے سانس لیتا رہا، اور پھر بلند بلند آواز میں اپنی مدد کے لیے آوازیں دینے لگا، اتنی بلند آواز جتنی وہ دے سکتا تھا۔ اس کا اندازہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ آدھا گھنٹے تک مسلسل آوازیں دیتے رہنے کے بعد اس کی ہمت اور گلا دونوں جواب دے گئے۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، یوں جیسے کئی میل دوڑتا رہا ہو، مگر اب کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ کلائی کے زخم اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے تھے، اور کیڑے اب اس کے چہرے اور گردن کو بھی کاٹ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا یکدم اسے کیا ہوا، بس وہ بلند آواز سے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ زندگی میں پہلی بار بری طرح رو رہا تھا۔
شاید زندگی میں پہلی بار اسے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا، اور اس وقت درخت کے تنے کے ساتھ بندھے ہوئے سسکتے ہوئے اس احساس ہو رہا تھا کہ وہ مرنا نہیں چاہتا۔ وہ موت سے اس طرح خوفزدہ ہو رہا تھا جس طرح نیو ہیون میں ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا وہ کتنی دیر اسی طرح بے بسی کی عالم میں بلند آواز میں روتا رہا ہو۔ پھر اس کے آنسو خشک ہونے لگے۔ شاید وہ اتنا تھک چکا تھا کہ اب رونے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ نڈھال سا ہو کر اس نے درخت کے تنے کے ساتھ سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے کندھوں اور بازوں میں اتنا درد ہو رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ دیر میں مفلوج ہو جائیں گے اور وہ پھر کبھی انہیں حرکت نہیں دے سکے گا۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کیا، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آنے لگے۔ سالار، میرے لیے پہلے ہی بہت پرابلمز ہیں، تم ان میں اضافہ نہ کرو۔ میری زندگی بہت مشکل ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اور مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ کم از کم تم تو میری سچویشن کو سمجھو، میری مشکلات کو مت بڑھاؤ۔ درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے سالار نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ نیچے، بہت دور اسلام آباد کی روشنیاں اسے نظر آ رہی تھیں۔ میں تمہارے مسائل میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ مائی ڈیئر امامہ، میں تو تمہاری ہمدردی میں گھل رہا ہوں، تمہارے مسائل ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم خود سوچو، میرے ساتھ رہ کر تم کتنی اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکتی ہو۔ سالار، مجھے طلاق دے دو، بھرائی ہوئی آواز میں اس نے کہا۔ سویٹ ہارٹ، تم کورٹ جا کر لے لو، جیسا کہ تم کہہ چکی ہو۔ وہ اب چپ چاپ خود سے بہت دور نظر آنے والی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی اس کے سامنے جیسے آئینہ لے کر کھڑا ہو گیا تھا جس میں وہ اپنا عکس دیکھ سکتا تھا اور اپنے ساتھ ساتھ کسی اور کا بھی۔ میں نے امامہ کے ساتھ صرف مذاق کیا تھا، وہ بڑبڑایا۔ میں اسے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اسے اپنے الفاظ کھوکھلے لگے۔ پتہ نہیں وہ کس کو وضاحت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں۔ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں۔ اس بار اس کی آواز بھرائی ہوئی سرگوشی تھی۔ میں نے جانتے بوجھتے ہوئے اس کے لیے مسائل کھڑے کیے، میں نے اسے دھوکہ دیا، مگر مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھے پچھتاوا بھی ہے۔ میں جانتا ہوں میرے طلاق نہ دینے سے اور جلال انصر کے بارے میں جھوٹ بول دینے سے اسے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ مجھے واقعی پچھتاوا ہے اس سب کے لیے، مگر اس کے علاوہ تو میں نے کسی کو کبھی دھوکہ نہیں دیا، کسی کے لیے کوئی پریشانی کھڑی نہیں کی۔ وہ ایک بار پھر رونے لگا۔ میرے خدا، اگر ایک بار میں یہاں سے بچ گیا، میں یہاں سے نکل گیا تو میں امامہ کو ضرور ڈھونڈوں گا اور میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میں دوبارہ کبھی اسے تنگ نہیں کروں گا۔ میں جلال کے بارے میں بھی اسے سچ سچ بتا دوں گا۔ بس ایک بار آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ اور اب وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ امامہ نے اس کے طلاق نہ دینے سے انکار پر کیا محسوس کیا ہوگا۔ شاید اسی طرح اس نے بھی اپنے ہاتھ بندھے ہوئے محسوس کیے ہوں گے جس طرح وہ کر رہا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے پہلی بار وہ امامہ کی بے بسی، خوف اور تکلیف کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے جلال انصر کی شادی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا تھا اور اس کے جھوٹ پر امامہ کے چہرے کا تاثر اسے اب بھی یاد تھا۔ اس وقت وہ اس تاثر سے بے حد محظوظ ہوا تھا۔ وہ اسلام آباد سے لاہور تک پوری رات روتی رہی تھی اور وہ بے حد مسرور رہا تھا۔ وہ اس وقت اس کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اس اندھیری رات میں اس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اسے اپنے آگے اور پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ واحد پناہ گاہ جس کا وہ سوچ کر نکلی تھی وہ جلال انصر کا گھر تھا اور سالار سکندر نے اسے وہاں جانے نہیں دیا۔ وہ رات کے اس پہر اعصاب میں اترنے والی تاریکی میں بیٹھ کر ان اندیشوں اور خوف کا اندازہ کر سکتا تھا جو اس رات امامہ کو رلا رہے تھے۔